دیکھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینے کی سرزمین پر لے کر گئے ہیں اور آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرایا ہے جو آپ قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والی ہے. اس سے آپ کا نکاح کرا دیا گیا ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دادا کا بھی ایک نکاح اسی خاندان میں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نکاح حضرت آمنہ سے اللہ کے نبی کے دادا نے کرایا ہے قبیلہ بنو زہرہ سے کہ اس خاتون سے جس کا نام آمنہ ہے آپ کے دادا نے کرایا ہے. یہاں پر ایک واقعہ اور بھی بیان کر دوں کہ آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہی کیوں ہوا ہے. قبیلہ بنو زہرہ کی تو اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں لیکن آپ کا نکاح خاص کر حضرت آمنہ سے ہی کیوں کیا گیا ہے. آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی. عرب کا یہ دستور تھا, عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر عرب کے اندر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس بچی کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. دفن کرنے کی دو وجوہات ہوتی تھی. ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی کی پرورش کر سکے, کیونکہ عرب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ عرب کا جو علاقہ ہے, عرب کے جو لوگ ہیں, زیادہ تر عرب کے لوگ خانہ بدوش ہوتے تھے. ان کا کوئی اپنا مستقل کاروبار نہیں ہوتا تھا. وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے, یہاں جہاں پہنچ گئے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا. یہ طریقہ کار ان کا تھا. تو یا تو تنگی کی وجہ سے عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, اور یا آر محسوس کرنے کی وجہ سے, یہ بات محسوس کرنے کی وجہ سے بچی جوان ہوگی, بچی کا کئی نکاح ہوگا اور پھر فلاں شخص, فلاں برادری کا, فلاں قبیلے کا فلاں شخص میرا داماد کہلائے گا, یہ بات برداشت نہیں کرتے. اسی زمانے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سودا بنت زمعہ تھا, جو انتہائی سیاہ ہے, رنگ انتہائی کالا ہے اور سیاہی کالا پن اس کے چہرے سے چمک رہا ہے. اس کے باپ نے یہ حکم دیا کہ اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے. دفن کرنے والا جب لے کر چڑھا, جنگل کے اندر ہجوم نامی مقام پر دفن کرنے کا حکم دیا گیا تھا. جب دفن کرنے والا اس جگہ پر پہنچا اور اس نے زمین کے اندر گڑھے کو کھولا تو آسمان سے ایک آواز آئی کہ اس بچی کو دفن مت کرو. اگر تم اسے پالنا نہیں چاہتے اسے جنگل میں اسی حال میں چھوڑ دو, لیکن اسے دفن مت کرو. لہذا دوسری مرتبہ اس نے پھر کوشش کی, پھر یہی آواز آئی کہ اس بچی کو دفن مت کرو, اگر تمہیں پرورش نہیں کرنا ہے تو اسے جنگل میں اسی حال میں چھوڑ کر چلے جاؤ. اب یہ جو دفن کرنے والا ہے اس کے دل میں بات کھٹک گئی. اس نے سوچا کہ کچھ تو خوبی اس لڑکی کے اندر ہے کہ جو دفن کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. یہ اس لڑکی کو لے کر اس کے باپ زمعہ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا بتایا. باپ نے یہ کہا کہ اس لڑکی کو باقی رکھا جائے, یقیناً یہ لڑکی بڑی ہو کر ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے. لڑکی جوان ہوئی, جوان ہونے کے بعد پڑھی لکھی اور کاہنہ بن گئی. ایک مرتبہ اس عورت نے یہ کہا کہ بنو زہرہ کا جو خاندان ہے, بنو زہرہ کے اندر یا تو کوئی خود نذیر ہے اور یا بنو زہرہ کی عورتوں میں سے کسی کے پیٹ سے نذیر پیدا ہوا. نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا, اور ایسا ڈرانے والا جو لوگوں کے دلوں سے ساری چیزوں کا خوف نکال کر اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بٹھا دے. لہٰذا جب یہ عورت کاہنہ بن گئی
تو اس کے سامنے قبیلہ بنو زہرہ جو قبیلہ تھا اس کی عورتوں کو اس کے سامنے لایا گیا اور اس نے سب کے اندر علامت دیکھی. جب آخر میں آمنہ کا نمبر آیا، حضرت آمنہ کو دیکھ کر اس عورت نے جس کا نام سودا بنت زمعہ ہے اس نے کہا ہو نہ ہو یقیناً یہ وہی عورت ہے جس کے پیٹ سے اللہ نذیر پیدا کرے گا. لہذا آپ کا نکاح حضرت عبد المطلب نے اسی پیشین گوئی کے مطابق جو سودا بنت زمعہ نے کی تھی اسی پیشین گوئی کے مطابق آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے آپ کے دادا عبد المطلب نے کرایا. آپ کا نکاح ہو گیا. نکاح کرنے کے بعد آپ کے دادا اپنی بہو کو حضرت عبداللہ اپنی دلہن کو اپنی بیوی کو اپنے گھر میں آئے. ایک عجیب اتفاق یہاں پر آپ کے سامنے اور بیان کروں. بڑے تعجب کی بات ہے، میرے نبی کا سلسلہ نسب اور میرے نبی کی زندگی کو اللہ نے بڑی معزز ترین بنایا ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم سب کو سبق دیتا ہے. آپ واپس تشریف لائے. آپ نے جمرہ وسطیٰ کے قریب ایک جگہ ہے جسے شعبہ ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ گھاٹی جہاں پر مکہ کے ظالموں نے آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو اس کے اندر نظر بند کر دیا تھا. آپ پر کھانا پینا یہاں تک کہ آپ کا حقہ پانی سب بند کر دیا گیا تھا. اس گھاٹی کے اندر آپ نے یعنی آپ کے والد عبداللہ نے اپنی بیوی حضرت آمنہ سے صحبت کی ہے اور یہ پیر کا دن تھا اور جس دن نبی تشریف لائے ہیں وہ بھی پیر کا دن تھا. یہ عجیب اتفاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لمحہ بڑی باترتیب بڑے مرتب طریقے سے رکھا ہے. جب آپ اپنی بیوی حضرت آمنہ سے صحبت کر کے اپنی سسرال مدینہ جا رہے ہیں، ہر کوئی دستور تھا کہ کچھ دن لڑکی اپنی سسرال میں قیام کرنے کے بعد جب اپنے گھر چلی جاتی تو پھر اس کا جو شوہر ہوتا وہ جب اسے بلانے جاتا تو وہ 3 دن وہاں پر قیام کیا کرتا. حضرت عبداللہ راستے سے جب گزرے ہیں تو آپ کو وہی عورت راستے میں دوبارہ ملی جس نے آپ سے بدکاری کرنے کی درخواست کی. جب آپ سے وہ عورت دوبارہ راستے میں ملی ہے، اب یہ عورت بالکل خاموش تھی، اس نے آپ سے کچھ نہیں کہا. اب خود عبداللہ نے کہا کیا تم مجھ سے وہ فرمائش نہیں کرتی جو آپ نے پہلی مرتبہ مجھ سے مل کر زنا کی بدکاری کی فرمائش کی تھی؟ تو اس نے حضرت عبداللہ سے کہا ہے کہ عبداللہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں زانیہ عورت نہیں ہوں، بلکہ تمہاری آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ایک اللہ کا نور نظر آ رہا تھا اور میں کائنہ عورت ہوں. میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور جو تمہاری پیشانی کے اندر ہے وہ نور میرے پیٹ کے اندر آ جائے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میری شادی حضرت آمنہ سے قبیلہ بنو زہرہ کے خاندان کے خاتون آمنہ سے میری شادی ہو گئی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اے عبداللہ آپ اپنی بیوی کو جا کر یہ بشارت دے دو کہ جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ معمولی انسان نہیں ہے بلکہ وہ تو کائنات کا سردار ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے وہ اب آپ کے پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کے جسم تک پیٹ تک پہنچ چکا ہے. حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بالغ ہونے کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ مجھے MC کے ایام نہیں ہوتے، پیریڈ نہیں ہوا کرتے تھے. کچھ اسی طریقے کی صورتحال جب ہوئی جب میرے پیٹ میں عبداللہ کا نطفہ آ گیا.
میرے پیٹ میں جب عبداللہ کا نطفہ آیا تو پیریڈ بند ہو گئے. میں یہ سمجھتی رہی کہ میرے جو پیریڈ بند ہوئے ہیں اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے عام طور سے بند ہو جاتے تھے. مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ عبداللہ میرے پیٹ کے اندر آ گیا. فرماتی ہے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب پیٹ کے اندر بچہ آتا ہے تو پیٹ میں بچہ آنے کے بعد عورت کے جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تھکن پیدا ہو جاتی ہے، بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے، دل مچلانے لگتا ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں اس کے اندر آ جاتی ہے. اما عاملہ بیان کرتی ہیں جب میرے پیٹ کے اندر محمد کا نور آیا تو میری تمام حمل کی مدت ایسی گزر گئی کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے.